بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. آپ چاروں جو ہیں وہ قائد اعظم یونیورسٹی سے ہیں اور پبلک ایڈمنسٹریشن سے ہیں. اور پبلک ایڈمنسٹریشن میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، فیلڈ ہے. اور یعنی سوسائٹی کو بنانے کے لیے، اداروں کو بنانے کے لیے، اداروں کو اچھے سے چلانے کے لیے جتنا اہم جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، شاید دوسرا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اس چیز کو ذرا پورا ہمیں اچھے سے اس کو لے کے چلنا چاہیے. مجھے خوشی ہے کہ آپ آج یہاں پہ موجود ہیں، تو آج آپ کے ساتھ سٹنگ ہے. تو پہلے آپ اپنا کنسرن بتائیے کہ آپ کے مائنڈ میں کیا کیا کوشچن ہے، کیا بات ہے، پھر اس پہ بات کریں گے. آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے. آپ کی جو ایک ایپٹیٹیوڈ اسیسمنٹ ہے وہ بھی ہم کریں گے. اس میں آپ کی ایبلٹیز، آپ کے ٹریٹس، آپ کی مختلف چیزیں بھی چیک ہو جائیں گی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ پھر بعد میں 1-to-1 سیشن بھی ہوگا. اور یہ جو اسیسمنٹ جتنی ہے یا جو آپ کا ہے 1-to-1 سیشن، یہ ٹوٹل کانفیڈینشیل ہے. یعنی کاؤنسلنگ کا بیسک اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کیا کہ ایک والد اپنے بیٹے کو بھی لے کے آ رہے ہیں نا، تو والد کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ بیٹے کے ساتھ ہمارا کیا کچھ ہوا اور بیٹے نے کیسا پرفارم کیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. بس اینڈ پہ جو رپورٹ ملے گی بس وہی ملے گی. اور اس رپورٹ کے اندر گائیڈنس اور باقی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں اندر یہ نہیں ہوتا کہ اچھا یہ اچھا ہوا، یہ اچھا نہیں ہوا، یہ کیسا ہوا، یہ کیسا نہیں ہوا. لیکن ایک چیز ہے کہ یہ چیز کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ لائن پہ سیٹ ہو جاتا ہے. اور یہی اصل ضرورت ہوتی ہے کہ جو آج ہمارے یوتھ کو جو پرابلم آتا ہے نا، کہ بھی ڈگری کر لی ہے لیکن ڈگری کرنے کے بعد کوئی سمجھ نہیں آتا کہ جاب کروں، ماسٹر جاؤں، باہر جاؤں، پاکستان میں رہوں، کیا کروں، کہاں اپلائی کروں، کس طرح کی جگہوں پہ جاؤں. یہ سارے سوالات جو ہیں یہ اس کے پاس نہیں ہیں، ان کے جواب نہیں ہیں. تو اس یہاں پہ جہاں بیٹھے ہیں ایجوکیشن آفس میں، تو یہاں پہ بہرحال یہ ایک سہولت آپ کو ملے گی کہ آپ کو ان ساری چیزوں کے سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں. پہلے آپ اپنے کنسرن بتائیے، لیکن اس سے پہلے اپنا نام ضرور بتائیں اور جو بھی آپ کا کلاس وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کریں گے؟ جی چلیں. اوکے، میں احمد مشتبہ ہوں، قائد اعظم یونیورسٹی سے 6 سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن. تو میں اپنا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا پہلے کہ میں نے کیا ہوا میٹرک میں بھی آئی واز اے بایولوجی اسٹوڈنٹ اینڈ دین میں نے ایف ایس سی بھی پری میڈیکل میں کیا. تو انفارچونیٹلی میرا ایم کیٹ نہیں کلیئر ہوا، جس وجہ سے نہ رش جو کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے اوپر اس وقت پریشر ہوتا ہے نا ایک سوسائٹی کا، فیملی کا، کہ اب اگر میں نے 1 اور سال تک انتظار کر لیا ایم کیٹ دوبارہ رپیٹ کرنے کا، تو میں اس سال میں گھر بیٹھوں گا. اور وہ جو لوگوں کی آپ کہتے ہیں نا کہ سوچ کے بینگ اے فیلئر انسان اپنے آپ کو کنسیڈر کرتا ہے. تو اس کے میں نے ویسے ہی اپلائی کر دیا. قائد اعظم یونیورسٹی میں 7 ایڈمیشنز اوپن ہوئے تھے کہ چلیں نیکسٹ ٹائم بھی اگر ایم کیٹ بھی دیا تو 7 ڈگری میں فارغ گھر نہ بیٹھوں. تو ان دیٹ کیس میں نے پبلک ایڈمنسٹریشن میں چلا گیا. اور سائنس کی فیلڈ بھی مجھے کوئی بایوٹیک میں بھی مجھے اتنا انٹرسٹ نہیں تھا، ایک بایو کیمسٹری میں بھی نہیں تھا. تو مجھے تھا کہ یا میڈیکل میں جانا ہے یا پھر بالکل آرٹس کی کوئی فیلڈ تھی جس طرح. اچھا، پبلک ایڈمنسٹریشن میں نے ایڈمیشن لے لیا اور میرا ابھی تک کی یونیورسٹی لائف کہ اچھی جا رہی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا بری ہے. لیکن میرا جو کنسرن یہ ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن بالکل پبلک ڈگری ہے اور آپ نے جانا بھی گورنمنٹ سیکٹر میں، زیادہ اس کا فوکس ہے، زیادہ اسکوپ ہے. چلے پرائیویٹ بھی ہے لیکن گورنمنٹ. لیکن جب میں پچھلے سال 4th سیمسٹر کے بعد اپنی انٹرنشپ کے لیے گیا اور میں نے کچھ وزٹ کیا پبلک کو، تو مجھے کوئی اچھا نہیں لگا وہاں کے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ یا وہ کے سارا وہ کام کا طریقہ. تو پھر میں نے انٹرنشپ بھی بالکل ہٹ کے ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن میں ان ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی. تو مجھے پرائیویٹ میں بہت اچھا لگا، کام کیا، سیکھنے کا موقع ملا، لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کافی اچھے تھے وہاں. تو پھر میں نے پچھلے 1 سال سے ملک کے ہم حالات بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف ملک جا رہا ہے. تو اس میں مجھے لگا کہ
سوسائٹی میں اگر رول بھی میں نے اچھا ایک پلے کرنا ہے نا، تو انسٹیڈ آف پبلک انسٹیٹیوٹ جوائن کرنے کے پرائیویٹ سیکٹر از اے بیٹر آپشن. اور دوسرا اگر میں اپنے سبجیکٹس میں بھی ڈپ دیکھوں نا، جب فائنینس ہے، پبلک پالیسی ہے اور ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں ہمارے، تو اس کے اندر مجھے فائنینس سے نا بہت وہ ہوا. میں کہ ہم نے 3 کورسز پڑھے، پبلک فائنینس، بزنس فائنینس، انٹروڈکشن ٹو مینجمنٹ فائنینس، اور مطلب کہ اسٹیٹس پڑھی ہے. تو اس میں مجھے ہوا کہ فائنینس نا میری ایک اچھی اس میں اسٹرانگ گرپ ہے اور مجھے اس طرف جانا چاہیے. تو ابھی اس وقت بھی میں تھوڑا کنفیوز ہوں کہ مطلب کہ فائنینس کو چلے میں پرسیو کر بھی لوں. تو اب وہ جس طرح فیملی والوں کا ایک اور کنسرن ہوتا ہے کہ بی ایس کے بعد CSS کر لو، تو میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں CSS کر بھی لوں گا، آئی ہیو نو پرابلم ان دیٹ. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مجھے CSS کرنا چاہیے یا اس کو لانگ رن میں پرسیو کرنا چاہیے. تو میرا تو اب یہ ویسے کیوں؟ سر ایک ایٹیٹیوڈ کی بات ہوتی ہے نا، ایک پبلک کہ اس میں کام کرنا مجھے اتنا فیسینیٹ نہیں کرتا جتنا مجھے مطلب کہ پرائیویٹ سیکٹر فیسینیٹ مطلب کہ ایک طرح سے اٹریکٹ اپنی طرف کرتا ہے. اس کے ان کا رویہ جو آپ کے ساتھ جی رویہ بھی کہہ سکتے ہیں، ملک کے حالات بھی سب سے پہلے کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری بات ہے اگر آپ نے ملک کو رن کرنا ہے تو اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جائیں گے، لیکن گورنمنٹ سیکٹر تو اس کا وہ ہے نا مین بیس ہے ملک کو چلانے کے لیے. لیکن اگر وہ اتنا پیتھیٹک کام کر رہا ہے تو اچھا ایک سوال ہے یہاں پہ میرا آپ سے یہ سوال ہے، ہم آپ سارے شامل ہو سکتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ پبلک سیکٹر جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت پیتھیٹک کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کویشچن یہ ہے کہ وہ پیتھیٹک کام کیوں کر رہا ہے؟ سر میں اس میں سب سے بڑی جو ریزن ایڈ کرنا چاہوں گا، ہماری اپنے ہی جو امپلائیز ہیں، جو مینجمنٹ لیول ہے وہ بہت ویک ہے. مطلب کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ورک. وہ ایک ہمارے یہاں وہ فقرہ بولا جاتا ہے کہ یہاں کام نہ کرنے کے پیسے وہ لیتے ہیں اور غلط کام کرنے کے وہ اور پیسے لیتے ہیں لوگ. تو مطلب کہ وہ والا سین ہے. اور مجھے یہ ہے کہ میں ایک ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے کام کرنا اچھا لگتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ کام کرو تو اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، جبکہ گورنمنٹ سیکٹر میں ٹھیک ہے کمپٹیشن، ہارڈ ورک کر کے آپ ایک پوسٹ پہ چلے جاؤ گے، لیکن وہ اس میں نہیں ہے. تھوڑا وہ آپ کے ہارڈ ورک کو اتنا کریڈٹ نہیں کرتے جیسے اس میں اور بھی باقی چیزیں کو تھوڑا کریڈٹ ہوتا ہے. جبکہ پرائیویٹ سیکٹر مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ ہارڈ ورکنگ ہو، آپ کا ایپٹیٹیوڈ صحیح ہے تو آپ اس میں ایکسل کر سکتے ہو. پھر دوسرا ہے کہ مجھے جہاں فائنینس کا میں نے آپ کو بتایا تو مجھے اس طرح تھا کہ فائنینس کے سبجیکٹس مجھے بہت اچھے لگے. تو مجھے یہ ہے کہ اب یا تو میں BS کے بعد ماسٹرز ان فائنینس کروں، اس ڈگری میں پرسیو کروں، یا کسی آرگنائزیشن میں جاب کر کے اچھے آگے MBA پرسیو کروں. اور اس کے علاوہ مجھے یہ بھی ہے کہ جو CA ہے نا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا ACCA، ان ڈگریز میں بھی مجھے انٹرسٹ آگے مطلب میں ڈیولپ ہو رہا ہے. بٹ پبلک سیکٹر میں ایز اٹ از میرا اپنا اون انٹرسٹ کوئی نہیں. اس کوشچن کا جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جو آپ نے ہمارے ابراہیم صاحب کچھ بولنا چاہ رہے ہیں اسی کوشچن کے آنسر میں، تو ہم ان کی سنتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں. جو کوشچن آپ نے پوچھا نا کہ پبلک سیکٹر اچھے طریقے سے کام کیوں نہیں کر رہا، اس میں میری ایک رائے یہ ہے کہ میریٹوکریسی نہیں ہے، کہ جس بندے کو جو کام کرنا چاہیے وہ بندہ وہ کام نہیں کرتا، اس کی جگہ کوئی اور بندہ کام کرتا ہے جس کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے پورا سسٹم کولیپس ہے میرے مطابق یہ. اور جو لوگ اپنے صحیح جگہ پہ لگے ہوئے ہیں اور صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں اٹانومس باڈیز ہیں، جیسے نادرا، نیپرا، پیمرا، اب وہ اٹانومس باڈیز ہیں، اب ان کے جو پریزیڈنٹس ہیں وہ بھی اٹانومس ہیں، تو وہ صحیح جگہ پہ لگے ہوئے ہیں اپنی جگہ پہ اور وہ بہت اچھا پرفارم کریں. جیسے ہم نادرا کو دیکھتے ہیں، ان کا ڈیٹا بیس بہت اچھا ہے، گورنمنٹ سیکٹر کا نہیں ہے. گورنمنٹ سیکٹر کا جو جتنا سسٹم ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ کمپلیکس ہے، وہ بنا دیا گیا ہے کیونکہ وہ برٹش سے انہیریٹ کیا گیا اور پھر اس کو ہم نے اپنے مطابق بنایا نہیں، تو وہ اس لیے کمپلیکیٹڈ ہے. جی آپ کچھ سر میں یہ ان کی بھی ہم سنتے ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں اپنا تعارف بھی تقریب کرتے ہیں. میرا نام محمد نصیر ہے اور میں پبلک ایڈمنسٹریشن 6 سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں قائد اعظم یونیورسٹی سے. کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں ملتان سے بلانگ کرتا ہوں. ٹھیک. سر میں اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا جو آپ نے پوچھا تھا پبلک سیکٹر والا. سر اس میں یہ ہے کہ ڈیفالٹ یہ آ رہا ہے کہ جو لوگ CSS کرتے ہیں نا، ایک یعنی کہ
बायो के साथ जा रहा है, वो मैथ की फील्ड में जाके उधर उसकी अपॉइंटमेंट हो रही है, तो एक्सपर्टाइज नहीं है। जो मेन चीज़ है ना, वो एक्सपर्टाइज नहीं है। अगर ये आ जाए ना, यानी कि फील्ड से रिलेटेड जॉब्स हों, यानी कि जो जिस फील्ड का उसके अंदर डाला जाए ना, तो इससे हमारा पब्लिक सेक्टर इंप्रूव हो सकता है। यही बात तो करीबन हाँ। दूसरी बात ये भी इन्होंने एक बात ये भी कही है, हाँ। और एक उन्होंने ऑटोनॉमस वाली बात की है। ठीक, और बस यही था। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ? नो सर, इसी सवाल के बारे में हाँ। मैं इसके बारे में अच्छा देखिए बेटा, जो चीज़ हम बात कर रहे हैं ना इस वक्त, और आपसे ने जो चीज़ शेयर की, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखें, अगर हमारा पब्लिक सेक्टर जो हमारा मेन सेक्टर है वो अगर परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा ना, तो उसकी वजूहात समझनी चाहिए। मसलन वजूहात क्या हैं? वजूहात ये हैं कि हमारे जितने अच्छे और जितने काबिल बच्चे होते हैं, वो सारे के सारे कोशिश उनकी ये होती है कि वो बाहर चले जाएं। मुल्क, वो कहेंगे क्या कि जी मुल्क के हालात ख़राब हैं और मुल्क के अंदर फ़लानी चीज़ नहीं है, मुल्क के अंदर फ़लानी चीज़ नहीं है। अच्छा भाई, मुल्क के हालात ख़राब क्यों हैं और ठीक कैसे होंगे? जो काम का बंदा हो वो तो मतलब किसी घर में अगर किसी घर में अगर किसी के 4 बेटे हैं, 4 बच्चे, उनमें एक बच्चा जो है वो सबसे एनर्जेटिक और बहुत ही मतलब टैलेंटेड है और काम करने वाला है, सब चीज़ों को मेंटेन रखने वाला, सारी चीज़ों को लेके चलने वाला है, और वो बच्चा जो है वो घर छोड़ के चला जाए कि भाई घर के अंदर ये कुछ मसले होते हैं, फलानी चीज़ होती है, और वो कहे कि मैं नहीं रह सकता और मैं तो बाहर जा रहा हूँ, मैं जाके अलग घर बना के और अलग जाके कहीं पे रह रहा हूँ। फ़र्ज़ किया है अगर कोई शख्स ये करे, ठीक है, तो क्या वो घर बेहतर हो जाएगा? चांस है कोई बेहतर नहीं के। लेकिन अगर वो बच्चा जो है वो घर में रहे और यहीं पे रहे और यहीं पे रह के घर के अंदर रह के अपनी सलाहियतों को, जो टैलेंटेड है वो समझता है कि वो टैलेंटेड भी है, मैं अपनी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी बना सकता हूँ, और वही अगर यहाँ पे रहे और यहाँ पे रह के अगर सर्व करे, तो क्या ख्याल है कि घर भी अच्छा होगा, उसकी लाइफ भी अच्छी होगी, उसके सारे भाई बहन भी अच्छे होंगे और सब चीज़ें बेहतर होंगी। ऐसा ही है ना? और अगर वो जो दूसरा काम करेगा तो देखने वाले क्या कहेंगे कि यार ये देखो कि इसने क्या किया, घर छोड़ के सारे माँ बाप को, सारों को छोड़ के अलग जाके बैठ गया, उसे अपनी दुनिया की फ़िक्र है, किसी और की फ़िक्र नहीं। हमने दरअसल, आपने कहा ना कि अनफॉर्चुनेटली मैं मेडिकल से रह गया और इधर आया, मैं कहता हूँ कि ये हमें कहने की ज़रूरत भी नहीं है। दरअसल हमें आज जो अनफॉर्चुनेट है ना, वो ये है कि हमारा ये जो नौजवान है उसके दिमाग में ये बात किसी ने डाल दी है और कह के डाल दी गई है कि भाई पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि देखें, एक चीज़ ज़हन में रखें कि आखिर पाकिस्तान में मसलन आप, चलो मैं तो पेरेंट्स में शुमार होता हूँ, ज़ाहिर है कि मैं अपनी एज के एतबार से, अब मेरा, आप लोग जो हैं तो आप लोगों के वालिदैन हैं, आप लोगों के भाई बहन हैं, आप लोगों का घर है, आप लोगों का सारा कुछ है, तो कैसा लगता है कि भाई बंदा कहेगा अच्छा यार मैं सारों को छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ। कहने को ये है कि मैं जाऊँगा, मैं वहाँ से पैसे भेजूँगा, डॉलर भेजूँगा, रियाल भेजूँगा, दिरहम भेजूँगा, फलानी चीज़ भेजूँगा, पाउंड्स भेजूँगा, लेकिन क्या उसके आने से मेरा घर बेहतर होगा? हो सकता है कि ईंटें अच्छी लग जाएं, हो सकता है कि ये सारी ये कुछ चीज़ें तो बेहतर हो जाएं, लेकिन उस घर के मकीन नहीं अच्छे होंगे। मकीनों के अच्छा करने का तरीका ये नहीं है। और घर जो होते हैं वो मकीनों से होता है, मकान मकीनों से होता है। ये ईंट और लकड़ी का नाम नहीं है, बल्कि रहने वालों का नाम होता है। अब वो लोग सारे बाहर चले जाएं और वो लोग जनाब कहेंगे जी मुझे तो अपनी फ़िक्र है, तो ये पहले नंबर पे तो हमें, देखें बेटा आप सारे एनर्जेटिक हैं, अभी आप लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी, सब चीज़ करनी। सबसे पहली चीज़ तो ये है, मैं कई दफ़े ये बात की है कि मेरे साथ बैठ के कोई बंदा अगर कंपैरिजन करना चाहे कि पाकिस्तान की खूबियाँ कितनी हैं और ख़ामियाँ कितनी हैं, ठीक है, तो मैं
اس کے ساتھ ٹی وی پر لائیو یہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں اور یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ پاکستان کی خوبیاں زیادہ ہیں، خامیاں کم ہیں، صرف یہ ہے کہ ہم سارے پاکستان کو گالی نہ بنائیں کہ کوئی برا کام ہوا تو ہم نے کہا یار یہ پاکستان ہے یا پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے. بھائی پاکستان میں نہیں ہوتا ایسے، ہمیں بہتر ہم کریں گے تو سب کچھ ہو. دوسری بات آپ نے جو کی پبلک سیکٹر کی، ایگزیکٹلی وہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ اگر فرض کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں قابل ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میں بہت سارا کچھ ہوں، ٹھیک ہے. میں جب یہ ایجوکیشن بنایا تھا نا تو مجھے نا وائس چانسلرز نے، سیکرٹری ایجوکیشن نے اور کئی لوگوں نے کہا الفاظ صاحب کس کام میں پڑ گئے ہیں آپ کو تو روٹی بھی نہیں ملے گی. اور پھر انہوں نے یہ بھی مجھے کہا کہ چھوڑیں اس کام کو، کوئی کالج بنائیں، کوئی اسکول بنائیں، کوئی، اور آپ بڑے اچھے اسپیکر ہیں، بڑا بولنے والے اور بڑا سارا کچھ ہے تو آپ ماشاءاللہ بڑا کام کریں گے اور بڑے اچھے ادارے بنائیں گے اور بڑا پیسہ بھی آپ کے پاس آئے گا. میں نے کہا بھائی میں نے آپ نے کوئی میری ڈیوٹی لگائی ہے یا آپ میرے اوپر کوئی کچھ لگے ہوئے ہیں کہ مجھے آپ یہ، میں نے سوچ سمجھ کے کام کیا ہے کہ میں نے اس ملک کے اندر رہنا ہے، ملک کے نوجوانوں کو صحیح راستہ دکھانا ہے اور یہ کام کرنا ہے بس. میرے رب نے مجھے مایوس نہیں کیا آج دن تک، ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے بہترین طریقے سے رہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے بہترین کھاتا پیتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ بہترین اس نے صحت دی ہوئی ہے، بہترین بچے ہیں، لائق بچے ہیں، گھر میں بڑے سکون کے ساتھ ہم رہتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. ٹھیک ہے. اپروچ کیا ہے؟ اپروچ صرف ایک ہے کہ یار یہیں رہنا ہے. میں نے پڑھا یہاں پہ، سیکھا یہاں پہ، ساری چیزیں حاصل یہاں پہ کی، گرومنگ یہاں پہ ہوئی، سب کچھ ہوا. جب دینے کا وقت آیا میں باہر چلا جاؤں، میں سائڈ پہ ہو جاؤں؟ نہیں، مجھے یہاں رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کام کو کرنا ہے. تو لہذا پہلی چیز تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے مائنڈ کو اس طرح سے ری شیپ کرنے کی ضرورت ہے. تیسری بات جو کرنے کی وہ یہ ہے کہ پبلک سیکٹر ہی وہ سیکٹر ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ ملک کی پالیسی کو بہتر کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر وہاں پہ ہزاروں لوگ ہیں نا تو ہزاروں لوگوں کے اندر ایک بندہ جا کے کوئی رول پلے بڑا نہیں کر سکے گا. لیکن اگر آپ چاروں اکٹھے جاتے ہیں اور اکٹھے جا کے وہاں پہ آپ کہتے ہیں، چاروں کہتے ہیں کہ یار ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کے بندے ہیں، نہ ہم نے رشوت لینی ہے، نہ ہم نے بے ایمانی کرنی ہے، کام ہم نے فاسٹ کرنا ہے، بہترین کام کرنا ہے، آج کا کام آج ختم کرنا ہے اور ایکٹیولی اور فرنٹ فٹ پہ جا کے کام کرنا ہے، کھیلنا ہے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ چاروں بہت تبدیلی لے آئیں گے، فرق ڈال دیں گے، بہت زیادہ یعنی فرق کریٹ کر دیں گے. لیکن اگر آپ دوسری سائڈ پہ جائیں گے تو ایک بندہ چلا جائے، دوسرا کہے نہیں یار ساری کلاس کہتی ہے ہم نے نہیں آنا، پھر نہیں ہوگا. اور وہ لوگ جو نہیں جاتے نا، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فائدے میں رہیں گے، ٹھیک ہے، میں آپ سب کو یہاں پہ بتا رہا ہوں اور وہ بچی ریکارڈ بھی کر رہی ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم فائدے میں رہیں گے وہ نقصان میں جائیں گے. الٹیمیٹلی تاریخ نے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ وہ نقصان میں جاتے ہیں، وہ ایک یا دو بندے جو دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں وہ فائدے میں رہ جاتے ہیں. اچھا، فائدے اور نقصان کے اپنے اپنے زاویے ہیں، اپنے اپنے طریقے ہیں، لیکن دنیا جب اوور آل پکچر دیکھتی ہے نا، کہتی ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک رہا ہے. کیوں ٹھیک رہا ہے؟ گھر ٹھیک رہا، بچے ٹھیک رہے، حالات ٹھیک رہے، صحت اچھی رہی، خوش و خرم رہا، مزاج اچھا رہا، ساری چیزیں اچھی رہیں، اتنی بڑی عمر ہونے کے باوجود فریش رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا خیال ہے کہ اگر میرے پاس کسی کے پاس پیسہ بہت ہو لیکن روز اس کو مطلب 20 گولیاں بھی کھانی ہیں صبح و شام، پیسہ بہت ہو لیکن اس کو کبھی فکر کسی کی ہے، کبھی بیٹے کی، کبھی بیٹے کی، کبھی فلانے کی، کبھی فلانے کی، کیا لائف ہے؟ کیا کیوں جی کیا نام نصیب بتایا نا؟ صبغت اللہ. صبغت اللہ. تو صبغت اللہ مطلب یہ پھر لائف تو نہیں نہ ہوتی. اسی لیے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں کہوں گا کہ آپ اس لحاظ سے چیزوں کو سوچیں ضرور. اور پبلک ایڈمنسٹریشن تو پھر ڈائریکٹلی وہ ہے کہ جس کے اندر آپ جا کے اور انتہائی سمجھداری سے کام کریں.
سمجھداری سیکھیں آج. سمجھداری کیا ہوتی ہے؟ علم، نالج اور آپ کا تجربہ، ایکسپیرینس. نالج اور ایکسپیرینس کو جب آپ ملاتے ہیں نا، اکٹھا کرتے ہیں، ایکول ٹو عقل مندی، سمجھداری. ٹھیک ہے، بڑی سادہ سی بات بتا رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ جب میں یہ سنجیدہ اور بڑے اچھے اور ذمہ دارانہ کام کی بات کرتا ہوں نا، تو پھر میں یہ بھی ساتھ کہتا ہوں کہ چہرے پہ بارہ نہیں بجا کر رکھیں، اپنے آپ کو خوش رکھیں، فریش رکھیں، اور اپنے مزاج کو فریش رکھیں. مزاج کا ایسا مزاج، اگر مزاج نہیں ہے مزاج بنائیں. مطلب یہ کس نے لکھا ہے کہ بھئی یار جو اچھا سنجیدہ سمجھدار ہوگا وہ لازمی طور پہ اس کا چہرے پہ 12 بجے ہوں گے، ہر وقت وہ اس کا منہ اور ماتھا چڑھا ہوا ہوگا، ماتھے پہ بل پڑے ہوں گے اور عجیب و غریب اس کی حالت ہوگی. یار وہ مذاق کرے، فریش رہے، ہنستا کھیلتا رہے، مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ایک چنچل اسٹائل میں وہ رہے، تو میرا خیال ہے وہ زیادہ پروڈکٹیو ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. جی کوئی اور آپ کا کسی کا اس کے علاوہ کوئی کویسچن؟ سر میرے جی. جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں ابھی گورنمنٹ سیکٹر نہیں جوائن کرنا چاہتا، پرائیویٹ کرنا چاہتا، تو اس کا ویسے میں آپ کو تھوڑا بتا رہا ہوں کہ لانگ رن میں میرا بھی یہی ہے کہ اس ملک میں ہی رہنا ہے اور اس کو سرو کرنا ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت نا اس پبلک سیکٹر میں جا کے ہو سکتا ہے میں اس فیلڈ سے جیسا ابراہیم اور اس نے بات کی ایکسپرٹیز کی، جہاں آج کل وہ ہم پبلک پالیسی میں بھی پڑھ رہے تھے کہ کان میں آپ گم ہو جائیں. جی جی وہ والی بات ہے. وہ محاورہ ہے نا کہ نمک کی کان میں جا کے آپ گم ہو گئے، وہ اس سے ڈرتے ہیں. جی اس کے میں نے مطلب کہ سیکنڈ الٹرنیٹیو پہ میں کیا آ رہا ہوں کہ ایکسپرٹیز اپنی پرائیویٹ سیکٹر اور پورے ورلڈ سے مطلب کہ بندہ اکٹھا کرے. اچھا آپ نے فائنینس کرنا ہے فار ایگزامپل اس میں، اس کے بعد جب آپ ایک ایسے اسٹینڈرڈ پہ پہنچ جاؤ نا جس پہ آپ دوسروں سے افیکٹ نہیں ہو سکتے. ابھی اگر آپ چلے جاؤ تو میرے اوپر اگر 10 مینیجرز ہیں تو میں تو سپریس ہو جاؤں گا نا. لیکن کل کو میں اگر ایک ڈائریکٹ ایسی پوسٹ پہ آتا ہوں اپنے آگے پیچھے سے ایکسپرٹیز گین کر کے، تو مجھے ان کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا، اور اپنا وہ جو کام ہے نا ویل بینگ کے لیے نیشن کی، وہ مجھے لگتا ہے آسان ہو جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی نہیں، لیکن جب میرے پاس صحیح طرح وہ پاور اور وہ سب کچھ ہوگا تو اس میں جا کے کرنا. اچھا اس میں آپ کو ایک تو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی سوچ میں اور یہ چیز موجود ہے کہ آپ لیٹر آن ادھر جائیں. لیکن بیٹا ایک چیز کا خیال رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس ٹائم پہ جا سکیں، یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ خیال رکھیے گا. اس لیے کہ کچھ کاموں کے روٹس ہوتے ہیں، وہ وہاں جو اس لیول پہ جاتے ہیں لوگ نا پبلک سیکٹر میں، بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں. اکا دکا بندہ ہوتا ہے، کوئی زیادہ بندے ہوتے ہی نہیں ہیں وہ، اور وہ بھی پھر کانٹریکٹ بیسڈ اور اس طرح سے جاتے ہیں. جو سب سے اچھا راستہ ہے وہ ہے آپ سی ایس ایس کے تھرو جائیں، اور سی ایس ایس کے تھرو جا کے آپ جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ والی سائڈ ہے اس کو لیں، یا جو آپ لوگوں کی اپنی ڈائریکٹ سائڈ بنتی ہے اس میں آپ جائیں، اسی کو ٹارگٹ کریں، اسی کے مطابق پڑھیں، اسی کے مطابق سوچیں، اسی کے مطابق چیزوں کو ڈیزائن کریں، اسی کے مطابق آپ اپنی اسٹڈیز اور اپنا جو دوسرا مطالعہ ہے اس کو سیٹ کریں. اگر آج آپ اس کے مطابق شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے 2 سال کے بعد، ابھی آپ کا 6 سیمسٹر ہے تو 1 سال 1.5 سال کے بعد آپ کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگا، آپ ایزیلی جا سکتے ہیں. پرابلم اس وقت آتا ہے کہ جب آپ لوگ ویل ان ٹائم پلان نہیں کرتے. آپ لوگ یہاں آئے ہیں تو آپ لوگوں کا ایک پلان سیٹ ہو جائے گا کہ اچھا بھائی آپ کو ان چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، صبغت اللہ کو، ابراہیم کو ان چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، نصیر کو ان چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، احمد مجتبیٰ کو یہ پڑھنے چاہیے اور یہ اس کا فوکس رہنا چاہیے. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ ٹیسٹ چاروں کا الگ ہے، فیلڈ تو ایک ہے، ٹیسٹ الگ ہے. اب اس ٹیسٹ کے مطابق جب چیزیں ایڈجسٹ کی جاتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ فٹ ہونا. فٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مطلب جو سامنے جگہ ہے وہاں اور خود
دونوں کو ایک لیول پہ لے کے آنا ہے کہ آپ بالکل ایگزیکٹلی وہاں پہ فٹ ہو جائیں. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ وہ چیز بھی کلیئر پتہ ہونی چاہیے اور اپنا بھی کلیئر پتہ ہونا چاہیے, اور آپ کے اور اس کے درمیان جو گیپ ہے, جو راستہ ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کو کلیئر پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے, تو آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسی لیول پہ اس چیز کو کریں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھی آپ نمک کے اندر جا کے وہیں ختم ہوں گے, ٹھیک ہے, تو اس کے علاج کیے جا سکتے ہیں, اس کے علاج موجود ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم آپ کی اسیسمنٹ کریں گے تو اسیسمنٹ کے بعد چیک ہو جائے گا کہ بھی آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں ہی جانا چاہیے یا پبلک میں جانا چاہیے. یہ کلیئرٹی تو ہو جائے گی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی اور کوئی چیز؟ جی ایک کوشچن ہے میرا پبلک ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ. اکثر اسٹوڈنٹس یہ شکایت کرتے ہیں کہ جو پبلک ایڈمنسٹریشن ہے وہ تمام سبجیکٹس کو سرسری طور پر ٹچ کر کے آگے چلتا جاتا ہے. پبلک ایڈمنسٹریشن کی پوری ڈگری ہے, اس میں سائیکالوجی, سوشیولوجی, میتھس, اسٹیٹس پڑھتے ہیں, اکاؤنٹنگ پڑھتے ہیں, لیکن اتنے نہیں پڑھتے کہ ہمیں وہ کرنا آ جائے, لیکن سمجھ آ جاتی ہے. تو کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ اتنی ایک ڈیپتھ میں, اب میرا کوشچن یہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, جس طرح پڑھ رہے ہیں سرسری طور پہ اتنا ہی ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کا بھی کوشچن ہے یا ہاں؟ یہ کمبائن کوشچن ہے کیوں بھائی آپ کا؟ اچھا, چونکہ آپ نے پچھلے کوشچن سے تو کہا تھا کہ وہ نہیں ہے, تو اس میں تو آپ ہیں شامل. چلیں, میرا نہیں, یہ میرے سینئرس کا کوشچن بھی ہے. اچھا, پورے ڈپارٹمنٹ کا کوشچن. اچھا, اس چیز کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں, پہلی بات تو ٹیکنیکل بات ہے. ٹیکنیکل بات اس طرح سے ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بی ایس ڈگری. اچھا, بی ایس ڈگری جو ہے دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ہوتی ہے تو وہ اسپیشلائز اور اس انداز کی ڈگری نہیں ہوتی کہ بھئی اب آپ کو ہر چیز کا ڈیپتھ میں جا کے نالج ہو جائے گا. اگر آپ فرض کیا کہ میکینیکل انجینئرنگ ہے تو میکینیکل انجینئرنگ کے اندر بھی آپ کو 20 طرح کی چیزیں پڑھائی جائیں گی, لیکن وہ اتنی ڈیپتھ میں جا کے وہ نہیں پڑھائی جائیں گی, لیکن بیسک نالج سارا آپ کو دیا جائے گا. جب یہ چیز ہوتی ہے تو ایم ایس اسی لیے ہوتا ہے کہ ایم ایس میں جب جاتے ہیں آپ, تو ایم ایس میں جا کے آپ مثلاً آپ پبلک پالیسی لے لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے فائنانس, بلکہ آپ نے کہا فائنانس اچھی لگتی ہے, یہ کہتا ہے جی مجھے پبلک پالیسی اچھی لگتی ہے, آپ کہتے ہیں گورننس اچھی لگتی ہے, آپ کہتے ہیں کوئی ایچ آر آپ کو اچھا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ ماسٹر میں جائیں گے تو یہ آپ کی اسپیشلائز فیلڈ ہوگی. اچھا, جب آپ اسپیشلائز فیلڈ میں جاتے ہیں, بنیادی طور پہ کوئی بھی ڈگری ہوتی ہے تو اس ڈگری کا اپنا ایک فوکس ہوتا ہے کہ اس ڈگری کی اپلیکیشن کدھر ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو اپلیکیشن ہے اس ڈگری کی اپلیکیشن کی بہترین مثال اگر میں دوں تو وہ ایک ڈپٹی کمشنر کی میں دوں گا, جس سے ہر بندہ, آپ بھی سمجھ سکتے ہیں, باقی لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں. اچھا, ڈپٹی کمشنر کیا کرتا ہے؟ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں, ڈپٹی کمشنر لا اینڈ آرڈر کو دیکھتا ہے نا. ڈپٹی کمشنر ریونیو کو دیکھتا ہے ڈسٹرکٹ کے, ڈپٹی کمشنر ایجوکیشن کو دیکھتا ہے, ڈپٹی کمشنر ہیلتھ کو دیکھتا ہے, ڈپٹی کمشنر وہاں پہ پھیلنے والی کسی بھی وبا کے بارے میں جانتا ہے, ڈپٹی کمشنر وہاں پہ سروے کرواتا ہے, ڈپٹی کمشنر وہاں کی باقی مطلب کون سی ایسی چیز ہے کہ جو کسی ضلع کے اندر ہو رہی ہو اور ڈپٹی کمشنر اس سے لا تعلق ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. اچھا, کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ اس سیٹ پہ بیٹھ کے اس کام کو لے کے چلتا ہے اسے ان ساری چیزوں کی صحیح پکچر سمجھ آنی چاہیے. اب اگر آپ کو مثلاً آپ کو ایڈمنسٹریشن کے کورسز تو پڑھائے جائیں بہت ڈیپ جا کر, لیکن آپ کو سوشیالوجی نہ پڑھائی جائے تو آپ کو یہ کیسے سمجھ آئے گی کہ جہاں جا کے ہم نے کام کرنا ہے پبلک کے اندر, پبلک کیسے بنتی ہے, سوسائٹی بنتی کیسی ہے, سوسائٹی کے ڈائنامکس کیا ہوتے ہیں, سوسائٹی اٹھتی کیسے ہے, سوسائٹی کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں.
اگر آپ کو سائیکالوجی نہ پڑھائی جائے تو آپ انسانوں کے اندر جو چیزیں مختلف اٹھتی ہیں تو آپ ان کو کیسے اچھا اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کا اکنامکس ہے یا ایجوکیشن ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اسٹیٹ ہے، آپ اسٹیٹ پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کو انالیسز کرنا ہے، مختلف ڈیٹا آپ کے پاس آتا ہے نا، تو وہ ڈیٹا جب آتا ہے تو وہ ڈیٹا کی بیس پہ آپ انالیسز کرتے ہیں۔ اچھا یہ جو سارا چھوٹا نالج آتا ہے تو یہ سارا اکٹھا ہو کے تو جب آپ کے مائنڈ میں اکٹھا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کے مائنڈ میں ایک بڑی پکچر بننی شروع ہو جاتی ہے، تھوڑی چیز جمع ہوتی ہے، اور وہ جمع ہو کے تو پھر جب ایک بڑے کینوس پہ جاتی ہے تو آپ کے سامنے فرض کیا کہ آپ کے سامنے آیا کہ اچھا جناب فلانا واقعہ ہوا ہے۔ مثلا میں آپ کو اگر کوئی تازہ مثال دوں کہ جی 9 مئی کا ایک واقعہ ہمارے پاس ہوا۔ اب 9 مئی کے واقعے کو ایک وہ فرد کہ جو بزنس ایڈمنسٹریشن میں پڑھتا ہے اس کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہوگا، پبلک ایڈمنسٹریشن والے کا ڈیفرنٹ ہوگا، پولیٹیکل سائنس والے کا ڈیفرنٹ ہوگا۔ اس کی ریزن ہے، ریزن کیا ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن والے کو ایک بڑے کینوس پہ بات کو دیکھنا ہے اور ہر پہلو سے ساری چیز کو دیکھنا ہے، پھر انالیسس کرنا ہے۔ بزنس ایڈمنسٹریشن والا جو ہے وہ صرف کاروباری نقطہ نظر سے اور ایک سیکریٹریل اسٹائل سے چیز کو دیکھے گا۔ جو سوشیالوجی والا بندہ ہے، وہ پولیٹیکل سائنس والا بندہ جو ہے وہ پولیٹیکل پروسیس اور پولیٹیکل کی جو ہسٹری ہے اس کی بیس پہ چیزوں کا انالیسس کرے گا اور پھر کہے گا کہ اچھا یہ ہوا اور اس کا یہ فائدہ ہوا، یہ نقصان ہوا۔ صحیح ہے؟ اسی طرح جب کوئی بھی ایشو ہوگا تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہر طرح کا بیک گراؤنڈ چاہیے۔ مثلا بچے مجھ سے بعض کا پوچھتے ہیں، ابھی اگلے دن ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا، تو وہ آپ کی یونیورسٹی کی نہیں ہے، وہ نسٹ کی اسٹوڈنٹ تھے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ سر میرا 1 سال مکمل ہو گیا، اب مجھے آگے کیا کرنا چاہیے، انٹرنشپ کے بارے میں یا اس چیز کے بارے میں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا بیٹا آپ کا پہلا سال مکمل ہوا ہے نا، تو ابھی آپ کو ٹیکنیکل کاموں میں ٹیکنیکل چیزوں میں جانے کی بجائے آپ کو اپنے نالج کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنے کینوس کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو کچھ سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنرلی بس سسٹم کو آپ سمجھ لیں کہ فار ایگزامپل کہ ملک کا، پاکستان کا جو بیسک سسٹم ہے وہ کیسے چل رہا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ساری اس کو میں نے 2-3 چیزیں بتائیں۔ تو بیٹا جو آپ نے بات پوچھی ہے، تو اگر پبلک ایڈمنسٹریشن والا بندہ جو ہے اگر ساری چیزوں سے واقف نہ ہو تو وہ چیزوں کو پراپرلی سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ وہ ایک ہی سائڈ پہ اس کا جو ہے نا فوکس ایک سائڈ سے ہوگا، لیکن اگر چاروں سائڈ سے اگر لائٹ آ رہی ہوگی تو کوئی سائڈ نہیں بچے گی نا۔ تو یہ پہلو ہوتا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بی ایس لیول پہ وہ ٹھیک کرتے ہیں، ہاں آگے ماسٹر جا کے آپ اس کو جو مرضی کیجیے وہ ساری چیز ٹھیک ہے۔ جی اور کوئی چیز، کوئی کویشچن آپ کا ہے؟ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ہم اس کا یعنی اس کو اینڈ کریں گے، اور یہ کہ بس ایک بات یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو مارکیٹ کا پورا انالیسس کر کے فٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہ اگر جو اسٹوڈنٹ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں نہیں نہ کرتا تو وہ ڈگری لینے کے بعد پریشان پھرتا ہے۔ اور یہ کام اگر آپ 3rd ایئر یا 4th ایئر میں کر لیں تو آپ کو ڈگری کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہوتی، پھر کوئی ایشو نہیں آتا، اور بڑے آرام سے بڑے۔ دوسری چیز آپ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کا شعبہ ایسا ہے کہ جس میں آپ کو بہت پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ مثلا آپ کو نا دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو، جس کی اگر آپ فرض کیا کہ آپ اس کی ڈیٹیل نہیں نہ جان سکتے یا اتنا نہیں پڑھ سکتے، تو آپ جسٹ یہ کر لیں کہ بھئی اس کا کوئی 1 پیج کا انٹرو ٹائپ کوئی چیز لے کے آپ اسی کو پڑھ لیں، بس اوکے فائن،
اور پھر کوشش کریں کہ آپ کو ہیومن سائیکالوجی جو ہے وہ اس کو آپ تھوڑا زیادہ پڑھ لیں، ایڈمنسٹریشن کی چیزوں کو پڑھیں، پولیٹیکل ہسٹری کو پڑھیں، اور مختلف قوموں کو، مختلف چیزوں کو اس کا انالیسس کریں، انالیسس کے اوپر گرپ اچھی لائیں، اور انالیسس کرتے ہوئے اپنے آپ کو پارشل نہ ہونے دیں۔ کبھی بھی انالیسس کریں تو اگر آپ کی ذاتی پسند ہے نا کوئی، اس ذاتی پسند کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور انالیسس انڈیپینڈنٹ کریں۔ یہ پبلک ایڈمنسٹریٹر کا بہت ہی بنیادی کام ہوتا ہے، اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو پھر اب ہم آپ کی اسیسمنٹ شروع کراتے ہیں۔ تو بچے لے آؤ اسیسمنٹ، بیٹا لے آئیں۔ مین وائل آپ کی کوئی بات چیت ہے، 3 بچوں انہوں نے کرنا ہے، ان کے لیے نہیں چاہیے، یہ پہلے کر چکے ہوئے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ تو جو کیمرہ بند ہو گیا وہ ریلیکس ہو گیا۔ نہیں تو کیمرہ اگر چل بھی رہا ہو تو بندے کو ریلیکس پھر بھی رہنا چاہیے۔ جی جی سر۔ ہاں تو ہم نے کوئی ایسی باتیں تو نہیں کی کہ جو ہاں، اور نہ ہی ہمیں خدا نخواستہ کوئی ایسی پریشانی ہے کہ بھی ہمارا کیمرے میں کچھ آیا تو وہی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ نہیں یہ تو ریکارڈ کر کے ڈپارٹمنٹ سے گروپ میں بھیجیں گے نا، ایڈریسنگ آف ایشوز آف پبلک ایڈمنسٹریشن۔ نہیں تو وہ مطلب یہ اب جانا چاہیے، اور آپ کے پبلک ایڈمنسٹریشن کی ساری باتیں ہم کر رہے ہیں۔ نہیں یہ بہت مین کنسرنز ہیں جو ڈسکس ہاں نہیں، اور مطلب اگر اور بھی کوئی کنسرن ہے تو ہم اس کو بھی ڈسکس کر سکتے نہیں، ہیں۔ وہ ڈپارٹمنٹ ڈسکس ہوگا، ڈپارٹمنٹ والے فی الحال ہاتھ نہیں پکڑا رہے ورنہ۔ تو اس میں آپ بالکل اچھا، یہ جو اسسمنٹ کی بات ہے نا، تو آپ اس سے نمبر 1 گھبرائیں نہیں۔ ایک بات میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، اس لیے کہ اس میں نہ کوئی پاس ہوتا ہے نہ کوئی فیل ہوتا ہے۔ یہ بیٹا مجھے دے۔ اچھا، اس میں نہ تو کوئی پاس ہوتا ہے نہ کوئی فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ہر چیز ایکول لیول پہ کسی سے نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہ کہیں نا کہ بھی میں ہر چیز بالکل پرفیکٹ اور ایکول آ جائے گا، آپ کا نام شام اور یہ وہ آئے گا، صحیح ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اسے پڑھ لیں تو اچھا ہے۔ ویسے تو یہ سمپل بات یہ ہے کہ وہی بات جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے، فون شون آپ نے بند کر دیجیے گا، تو تاکہ یہ کہ یکسوئی سے آپ کر سکیں۔ یہ چونکہ آپ کی مطلب لائف ٹائم چیز ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن والی بات ہے، یہ پوری زندگی کی چیز ہے۔